السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل توحین رضائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج کی ہماری ویڈیو سورۃ المدثر کے معنی ہے چادر یا لحاف اوڑھنے والے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے اسماء مبارک میں سے ایک مبارک نام ہے۔ اس سورت میں آپ کو اس نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ المدثر ہے۔ ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے محبوب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیں پھر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو حسب سابق پاک رکھیں اور بتوں سے الگ رہیں جس طرح کہ اب تک الگ رہے ہیں، اور زیادہ بدلہ لینے کے لیے احسان نہ کریں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت دشوار دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا فرمایا، اور میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اسے ہر شے میں خوب وسعت دی، پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ عنقریب میں اسے جہنم کی مشکل گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے سوچا اور بات بنائی تو وہ ہلاک کیا جائے۔ اس نے کیسی بات بنائی پھر وہ ہلاک کیا جائے؟ اس نے کیسی بات بنائی پھر اس نے دیکھا، پھر ماتھے پر بل لایا اور منہ بگاڑا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ قرآن صرف ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر بولا یہ قرآن تو صرف انسان کا کلام ہے۔ عنقریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کو کیا معلوم جہنم کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی ہے، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے فرشتوں کو ہی جہنم کا دراغو بنایا، اور ہم نے ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جہنم کا بیان ہے انسان کی نصیحت کے لیے ہی، ہرگز جہنم کا انکار ممکن نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک وہ جہنم کے بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، انسانوں کو ڈرانے والی۔ اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے یا پیچھے رہنے اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص ان اعمال کے بدلہ گروی ہے جو اس نے کما رکھے ہیں، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ وہ جنتیوں میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے مجرموں میں سے، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بھی فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے، اور ہم بدلہ کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر یقینی بات موت آ گئی تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے آسمان سونپے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وہ اللہ ہی حقدار ہے کہ اسے ڈرایا جائے، اور اس کی شان ہے کہ مغفرت فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔